السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کا والد آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ دونوں رکھے اور کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں بیٹا تم سے۔ جی بابا جی بتائیں کون سا سوال ہے؟ تو بابا نے فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ دنیا کا طاقتور آدمی کون ہے؟ اس نے کہا میں۔ باپ نے کہا بیٹا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دنیا کا طاقتور شخص کون ہے؟ اس نے کہا ابو میں نے بتایا تو ہے کہ دنیا کا طاقتور ترین بندہ میں ہوں۔ باپ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ بیٹا کیا جواب دے رہے ہو کہ دنیا کا طاقتور ترین کون ہے؟ اس نے کہا ابو میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا، دوسری بار بھی دیا، سہبارہ بھی دے رہا ہوں کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص اگر دیکھنا ہے تو وہ میں ہوں، مجھے دیکھیں۔ باپ جانے لگا۔ اس نے کہا دروازے کے قریب جب پہنچا تو اس نے کہا کہ بیٹا آخری دفعہ تم سے پوچھ رہا ہوں کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ تو دروازے پہ جا چکا تھا والد۔ تو بیٹے نے مڑ کر باپ کی جانب دیکھا اور کہا کہ بابا دنیا کا طاقتور ترین شخص آپ ہیں۔ یہ واپس آ گیا، باپ واپس آ گیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ ابھی بیان کچھ تھا، جواب کچھ تھا، ابھی جواب اور بیان کچھ ہے۔ اس نے کہا کہ بابا آپ بھی پہلیاں بجھاتے ہیں۔ جب آپ نے میرے دونوں کندھوں پر، شولڈر پر، کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا طاقتور شخص کون ہے؟ تو دنیا کے طاقتور شخص تو آپ تھے، لیکن آپ کا جب ہاتھ میرے اوپر آ گیا تو میں دنیا کا طاقتور شخص بن گیا، اور جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور آپ دروازے پر پہنچے، آپ کا ہاتھ میرے کاندھوں پر نہیں تھا، میرے سر پر نہیں تھا، میرے اوپر آپ کا سایہ نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اصل طاقت تو گویا اسباب کے تحت آپ کی ہے، تو آپ ہی طاقتور ہیں۔ باپ نے گلے لگایا، چوما، پیار کیا اور کہا کہ بیٹا کریکٹ، بہترین جواب آپ نے دیا۔ واقعی جوانوں دنیا کے طاقتور اسباب کے درجے میں ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، آپ دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی جب اس کے اوپر چیل، سانپ یا کوئی اور جانور حملہ آور ہوتا ہے اس کی اولاد پر، اس کے چوزوں پر، یہ اس کے سامنے مرغی کی حیثیت بالکل معمولی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم لڑ جاتی ہے، بھیڑ جاتی ہے، آپ تو چلی جاتی ہے لیکن اپنی اولاد کا دفاع کر کے جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی طاقتور ہستی، ہمارے ماں اور باپ۔ عجیب بات یاد آ گئی، بہت پہلے پڑھی تھی، کہا کہ ایک حکومت بڑی عجیب حکومت ہے، ادھر یہ ہے کہ طاقت، ادھر ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل اس کے مخالف۔ کہا کہ ایک طاقت ایسی ہے کہ جو اپنی حکمرانی دکھاتی ہے لیکن اپنی حکمرانی بٹھا نہیں سکتی۔ کہا کیا؟ کہا کہ اولاد جب کہتی ہے نا کہ اولاد کو ماں کہتی ہے کہ یہ کام اگر تو نے نہیں کیا تو تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گی، روٹی نہیں دوں گی، بستر نہیں دوں گی، رہنے نہیں دوں گی۔ جب وہی کام اس کی اولاد نہیں کرتی، اب چاہیے تو یہ تھا وہی ماں ڈٹ جاتی، لیکن نہیں، جس نے اپنی حکمرانی ظاہر کی وہ اپنی حکمرانی بٹھا نہ سکی۔ اگر اولاد اس کا وہ کہا نہیں مان سکی، اس کا مان نہیں رکھ سکی، وہی ماں ہوتی ہے اس کو بلا رہی ہوتی ہے، بیٹا شام ہو گئی ہے جلدی آ جاؤ، تیرا ابو ناراض ہوگا۔ وہی ماں ہوتی ہے
اس کو اپنی روٹھی ہوئی اولاد کو منا رہی ہوتی ہے، خیر ہے بیٹا اگر آپ سے کچھ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ یہ کام نہ کرنا، اب روٹی تو کھاؤ میرا بیٹا۔ جس نے حکمرانی دکھائی ہے بٹھائی نہیں ہے، قائم نہ رکھ سکی، کمزور اتنی ہے اولاد کے سامنے، بے بس اتنی ہے اولاد کے سامنے، ماں ہو یا باپ کی ہستی ہو۔ تو عزیزو، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں آپ سے، خصوصاً جوانوں سے، کہ جن کے ماں اور باپ اس دھرتی پر موجود ہیں، خدا کی قسم تم سے بڑا خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر تم نے اپنی طاقت کا اندازہ دیکھنا ہے تو کھل کھیلیں، کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا تو پھوڑنے والا تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہوگا، تمہاری جانب کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہاتھوں کو کاٹنے والا تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہوگی۔ اور اگر کمزور ترین دیکھنا ہے تو ذرا اپنے ارد گرد جائزہ لے لیجئے کہ کتنی کمزور ہیں وہ اولادیں کہ جن کے باپ اور ماں کا سایہ ان کے سر سے جدا ہو چکا ہے، اٹھ چکا ہے، وہ کمزور ترین ہے۔ تو جب یہ طاقتور ہمارے ساتھ ہیں تو قدرت بھی مہربانی کرتی ہے اور بڑے نقصان سے ان کے دعاؤں کی بدولت بچا لیتی ہے۔ اے جوانو، اپنی طاقت جس کے سبب سے تم طاقتور ہو اندازہ ضرور لگاؤ، والدین کی قدر، ان کے پاؤں دھو دھو کر پئیں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ مجھے آپ کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔